الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ قابل احترام محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، بہت مختصر ہے، لیکن یہ زندگی قیمتی بہت زیادہ ہے۔ سونے، چاندی، موتی، ہیرے، جواہرات، دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں، دنیا کا جتنا بھی نقشہ ہے، سب چیزوں سے یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن آج کل انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا تو دل لگانے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہمیں، یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے کہ اس میں انسان اپنی آخرت کو سنوارے، اپنے آخرت کی فکر کر لے۔ اسی کے لیے رب کریم نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن آج کل ہم یہ دنیا کی زندگی کو ویسے فضول، عبث، بیکار بنایا ہوا ہے ہم نے۔ یہ تو بس زندگی گزر جائے گی، عیش عشرت کرو، مزے اڑاؤ، جو دل میں آئے، جو جی چاہے کر لے، کچھ نہیں ہے، نہیں بلکہ ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تمام زندگی کا حساب و کتاب اللہ رب العزت کو دینا ہے کہ کس لیے میں نے آپ کو یہ وقت دیا تھا، یہ زندگی دی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس زندگی کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو زندگی عطا کی تھی، آپ نے اس کو کیسے گزارا، کن چیزوں سے اجتناب کیا اور کن چیزوں کو ادا کیا، آپ نے کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے۔ ہر ایک سیکنڈ اور ہر ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا قیامت کے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے برابر کسی نے اچائی کی ہو، نیک عمل کیا ہو، تو اس کو پورا اجر ملے گا، اور اگر ایک ذرے کے برابر کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی ہو، اللہ کی نافرمانی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، تو اسی کا بھی اللہ رب العزت بدلہ دیں گے اس کو۔ ایک ذرہ بھی وہاں پہ معاف نہیں۔ اور آج کل ہم زندگی کو منچاہی گزار رہے ہیں۔ یہ تو امتحان گاہ ہے۔
دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتے ہیں سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے انسان کو موت اور زندگی کس لیے دی ہے؟ ہر ایک انسان جو دنیا میں آتا ہے، چھوٹا بچہ، پھر اس کے بعد جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو موت دے دیتا ہے۔ ہر ایک انسان کو یہ موت اور زندگی کس لیے دی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، یہ میں نے جو پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزما لوں، امتحان لوں آپ لوگوں کی کہ تم میں سے احسن اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، بہترین عمل کون لے کے آتا ہے میرے پاس، اچھا عمل کون کر لیتا ہے۔ اس لیے رب کریم نے یہ مختصر زندگی عطا فرمائی ہمیں۔ بندے کو چاہیے کہ اسی میں غفلت نہ کرے، اپنے دل میں جو وسوسے آئے، جو باتیں آئے، اسی پہ عمل نہ کرے۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ زندگی گزارے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا ایک مقصد یعنی بتایا ہے، بیان کیا ہوا ہے کہ انسان کو میں نے کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ وہ مقصد ہمارے سامنے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جن کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، انسان اور جن یہ اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے بنائے ہوئے، عبادت کے لیے، کہ میں نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یعرفون کا مطلب یہاں پہ یعرفون ہے، عبادت سے مطلب ہے کہ وہ میری پہچان کر لے، مجھے جانے کہ اللہ ہے کون، کس ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسری جگہ رب کریم فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کی زندگی میں ویسے بنائے ہوئے، فضول عبث بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کو، وانکم الینا لا ترجعون، اور میری طرف آؤ گے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے ہمیں۔ ہر ایک انسان نے، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، جس زبان سے وہ تعلق رکھتا ہو، جس طبقے کا وہ ہو، جس ملک کا رہنے والا ہو، عجمی ہو عربی ہو، سب نے جانا ہے۔ اور وہاں پہ رنگ نسب یہ نہیں چلے گا کہ وہاں پہ بندہ بولے کہ میں فلاں نسب سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں نسل سے میں تعلق رکھتا ہوں، یہ باتیں وہاں پہ نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت کو اعمال چاہیے، اعمال۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ رب کریم تمہارے مالوں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ بندے کے پاس کتنا بڑا مال ہے، کتنے بڑے عہدے ہیں، اور اس بندے کے صورت کتنے خوبصورت ہے،
اس کی باڈی کیسی ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں پہ نظر رہتے ہیں اس کا، اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ بندہ اعمال کیسے کرتا ہے، اس کی دل کے اندر کیا ہے، میری محبت ہے یا میری محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کی زندگی، دھوکے کی زندگی رب کریم نے کیا فرمایا؟ آج کل جو ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، کس لیے؟ یہ دھوکے کی زندگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کھیل کود ہے، ایک تماشا بنا ہوا کہ اکثر یہ لڑکے میچ کھیلتے ہیں تو مختصر وقت کے لیے 1 2 3 گھنٹے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ سارا دن اور ساری رات اور مہینے کوئی گیم کھیلے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، جیسا کہ بندہ کھیل کھیلے تو بہت مختصر عرصے کے لیے وہ کھیلتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے وہ کھیل۔ ایسے دنیا کی زندگی بھی فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک جی نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر ایک انسان نے، اور جو باقی رہنے والا ہے ذو الجلال والاکرام، وہ ایک ہستی ہے، وہ ایک رب ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، وہ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، سب چیزوں سے بے پرواہ ہے وہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دے نبی جی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بنیاد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوئے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت کہ نہ ماں باپ ہے اور نہ اس کے بچے ہیں۔ ماں باپ جس کے بچے ہو وہ محتاج ہو جاتا ہے پھر، لیکن اللہ رب العزت محتاجی سے پاک ہے، وہ محتاج کبھی نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، جو کچھ وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا کہ اگر میں نے آج یہ کام کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ لوگ اٹھ جائے، عوام اٹھ جائے کہ کیا بارشیں نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور سردی میں بارش ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، سردی بہت زیادہ ہے۔ جیسا وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں ذرہ برابر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دن کو لمبا کرے یا رات کو لمبا کر لے، اپنی ہی مرضی ہے اس کو، بارش برسائے نہ برسائے، اس کے لیے ساری انسانیت جمع ہو جائے، ساری مخلوقات جمع ہو جائے، مشورہ کر لے، ایک پلان بنا لے، لیکن وہ بیکار ہے۔ اللہ اسی ذات ہے، ہر ایک انسان کے اوپر دوسرا انسان مقرر ہوتا ہے، ہر ایک عہدیدار کے اوپر دوسرا بڑا مقرر ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے دوسرا اس سے بڑا ہوتا ہے،
لیکن اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ذات نہیں۔ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، وہ مالک الملک، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے، وہ تمام وزیروں کے وزیر ہے۔ تو اسی اللہ نے دنیا میں اپنی ہی بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارے، اللہ کی فرمان برداری اور اللہ رب العزت کی اطاعت اس کو مان کر چلے، اور رب کریم کی ہر ایک حکم کو خوشی کے ساتھ مان لے۔ اصل بندگی یہی ہے کہ آج کل ہم دیکھیں کہ لوگ اللہ رب العزت سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنے دور جا رہے ہیں۔ کس چیز کی کمی؟ دین کی کمی ہے۔ دین، جس دل کے اندر دین نہ ہو وہ پھر دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس دل کے اندر دین موجود ہو وہ ہر حال میں اسی پہ نظر رکھتا ہے کہ وہ رب دن اور رات 24 گھنٹے میرے ساتھ موجود رہتا ہے، چاہے میں بولوں، چاہے میں جاؤں، چاہے میں سوؤں بیٹھوں، جہاں پہ بھی ہوں، کڑی نظر رب کریم کا میرے اوپر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ مورچے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مورچے میں بیٹھا ہوا، ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بندہ ہے کہ بس غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہوتے ہوتے کہ موت آ جاتی ہے، پھر بندہ وہاں پہ افسوس کر لے، کچھ بھی کر لے، ہوتا نہیں ہے وہاں پہ کچھ، پھر مکی کی طرح بندہ ہاتھ ملے لیکن کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ موقع ہے، دنیا کی زندگی یہ موقع ہے، ابھی یہ موقع ایک دفعہ ہاتھ سے چھوٹ گیا بس ختم، پھر بندہ جتنا بھی کوشش کر لے، جتنا بھی زور لگائے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی حکومت کی طرح نہیں ہے کہ بندہ فیل ہو جائے پھر رشوت دے دے، اس کو پاس کر دیتے، نوکری کے لیے سفارش اور رشوتیں دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ لے لیتے اس کو، لیکن رب کریم کا قانون ایسا نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسے برابر ہے، نہ کوئی بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے، نہ کوئی چھوٹا، برابر ہے سب ایک، اپنے اعمال کے سانچے میں وہ پرکھتا ہے، جتنا اعمال کیے ہو دنیا میں، تھکاوٹ کی ہو، اپنے جسم کو تکلیف دی ہو اللہ کے راہ میں، تو اسی کے بقدر ثواب ملتا ہے بندے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فی حب غیری ولسانک لی فلا تذکر به احدا غیری وبدنک لی فلا تشغلہ باحد غیری وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا فَلَا تَطْلُبْهُ إِلَّا مِنِّي۔ اے آدم کے اولاد، میں نے آپ کو ایک دل دیا ہے، لیکن یہ دل میرے لیے ہے، یہ دل میرے لیے ہے، اس کے اندر میری محبت ہوگی۔ فَلَا تُدْخِلْ فِي حُبَّ غَيْرِ، کسی اور کی محبت اس کے اندر نہ ڈالو، اس کو جگہ نہ دو۔
یہ میں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے، بہت ہی عزت کے ساتھ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، بہت نازک میں نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ کسی اور کی محبت ڈالو گے تو اللہ کی محبت نکل جائے گی وہ، کیونکہ دو محبتیں ایک وقت میں ایک دل میں نہیں آ سکتی، ایک ہی محبت ہو، یا غیر اللہ کی یا رب کریم کی محبت ہو۔ تو جس چیز کے لیے اسی ذات نے ہمیں دل دیا ہوا ہے، مناسب بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے کہ اسی چیز کو اس کے اندر ڈالیں، اسی محبت کو ہمارے اور آپ کے دل کے اندر آ جائے۔ اگر اس کے خلاف ہم نے کیا تو ہم نے ظلم کیا، ظلم، کیونکہ ظلم کی تعریف بھی یہی ہے، ظلم کی تعریف بھی یہی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر میں رکھنا، کسی چیز کو اس کے غیر میں رکھنا۔ مثال کے طور پر بندے کے پاس گھڑی ہے، ہاتھ کی گھڑی ہے، تو اس کا محل کیا ہے، اس کی جگہ ہاتھ میں رکھنا ہے، اور کوئی بندہ اس کو پھینک کے یا نیچے زمین پہ رکھ دے تو انہوں نے ظلم کیا۔ اس طرح سر پہ ٹوپی بندہ رکھے تو یہ محل ہے، اپنی ہی محل پہ رکھ دیا، کوئی بندہ اٹھا کے اس کو پھینک دے، گندگی میں ڈالے تو انہوں نے ظلم کیا۔ ہر چیز کا ایک اپنا وضع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، محل کے خلاف بندہ کر لے تو انہوں نے ظلم کیا۔ اور فرماتے کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جس نے کیا تو قیامت کے دن اس پہ اندھیرا ہوگا۔ یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس دل کے اندر میری محبت ڈالو، کسی اور کی محبت میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پھر شرک میں آتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ اے بندے تو میرے، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں آپ کا رب ہوں، رب العالمین ہوں، پھر آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ ہر ایک کے پاس کیوں جاتے ہو آپ؟ مجھ ہی سے مانگو، میرے ہی پاس آؤ، آپ کا سب کچھ میرے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دل جو ہے ہمیں اپنی محبت کے لیے دیا ہوا ہے، دل اپنی محبت کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے دی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے کہ میں نے آپ کو ایک زبان دی ہے، زبان اس لیے ذکر کے لیے، اپنی ہی ذکر کے لیے، فلا تذکر بہ احدا غیری، اسی زبان پہ کسی اور کی ذکر بڑائی بیان نہ کرو کہ حکومت نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ملک نے یہ کیا، نہیں نہیں، سب کچھ میں کر لیتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو غیروں کی بڑائی ذکر کیوں بیان کرتے ہو اس زبان پہ جو میں نے آپ کو دی ہے؟ میری ذکر کرو، میری بڑائی بیان کرو، میری قرآن پڑھو، اس پہ میری احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، میری باتیں کر لو، لوگوں کو کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ فضول باتیں اس پہ نہ کرو، کسی کی غیبت اسی زبان پہ نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، کسی کو اس زبان سے دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو کسی کو۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت نرم پیدا کیا ہے، بغیر ہڈی کے اللہ رب العزت نے زبان کو بنایا ہوا ہے۔
کہ اس میں سختی نہ ہو، اس وجہ سے، اور ہڈی میں سختی ہوتی ہے. لیکن زبان اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز بنائی ہوئے جس میں ہڈی نہیں ہے، اس لیے کہ زبان کو استعمال بھی ایسے ہی نرم کر لو، سلیقے اور طریقے کے ساتھ، اس زبان کی وجہ سے کسی کو دکھ نہ ملے، آپ سے کسی کو دکھ نہ ملے، اور اس زبان پہ میری ذکر کرو. فلا تذکر بہ احدا غیری، میرے ذکر کے سوا کسی کو یاد نہ کرو اس زبان پہ. وبدنک لی، اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وبدنک لی فلا تشغل بہ احدا غیری، اسی بدن کے ساتھ جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے، کسی اور کام میں نہ لگاؤ اس کو کہ غیر کے کام میں آپ لگ جاؤ. میرے لیے یہ جسم، یہ ڈھانچہ تکاؤ، میرے لیے کہ بندہ جو وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اللہ کی اطاعت فرمان برداری میں لگائے، وہ کسی کے ساتھ اچھائی کر لے، اسی کے لیے اپنے جسم کو، ڈھانچے کو استعمال کر لے، تو اس پہ اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اس پہ رب کریم راضی ہو جاتے ہیں. پھر آگے فرماتے وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا، جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، فَلَا تَطْلُبْهُ إِلَّا مِنِّي، کسی اور سے مت مانگو، کسی اور سے سوال کبھی بھی نہ کرو، إِلَّا مِنِّي، مجھ ہی سے کر لو، میں آپ کے سوال کو پورا کر لوں گا، مجھ سے مانگو تو صحیح. رب کریم کیا فرماتے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں، تہجد کے وقت میں، اللہ رب العزت کی رحمت وہ آخری دنیاوی آسمان تک آ جاتی ہے، دنیاوی آسمان تک، اور اعلانات شروع کر دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے جو میں اس کو دے دوں، بخشش والا کوئی ہے جو میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی حاجت والا ہے جو میں اس کی حاجتوں کو پورا کر لوں. لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. کبھی ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے صدق کے دل سے ہم دعا مانگے، پھر دیکھے کہ وہ کریم رب، وہ غفور الرحیم ذات سنتا ہے ہماری کہ نہیں. بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے. اجیب دعوت الداع، بندہ جو بھی دعا کر لیتا ہے اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں اس کو. جو واقعہ مشہور ہے کہ کوئی کافر اپنے بت کی عبادت کرتا تھا، یا صنم یا صنم کہہ کر وہ پکارتے تھے. بہت سالوں بعد ایک دفعہ زبان پہ یا صمد بے اختیار جاری ہو گیا. یا صمد اللہ کی صفت ہے، اور صنم وہ بت کو پوجا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے، وہ بندہ کافر تھا، یا صمد کہتے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا لبیک یا عبدی، حاضر ہوئے میرے بندے، بولو کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو. فرشتے نے عرض کیا کہ اللہ، اس بندے نے تو غلطی سے کہہ دیا. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ غلطی سے بول دیا، لیکن اگر میں بھی جواب نہ دیتا اور وہ بت بھی کئی سالوں سے لگا ہوا ہے، وہ تو جواب دیتا نہیں ہے، تو مجھ میں اور بت میں فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور بت میں پھر فرق کیا باقی رہ گیا؟ تو اتنا کریم ذات ہے وہ. بندہ صرف ایک دفعہ جائے اس کی در پہ تو پھر دیکھے کہ اس کی ساری گناہوں کی فہرست کو، رجسٹروں کو ختم کر دیتے، صاف کر دیتے.
لیکن ہم جاتے نہیں اس کے پاس، جس کے پاس بخشش کے خزانے ہیں، لامحدود خزانے ہیں، کسی کو معاف کر دے بس معاف ہی ہو گیا، وہ جنت کے ٹکٹ اس کو پاس مل گیا، ہو گیا اس کے پاس۔ بنی اسرائیل کا واقعہ معلوم ہے، بخاری شریف میں، کہ 99 قتل کیے تھے انہوں نے، ایک کم 100 قتل ایک بندے نے کیے تھے۔ آخر ایک کے پاس آیا کہ میں نے بہت گناہ کیے، بہت قتل کیے، 99 قتل کیے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ 99 قتل کیے، آپ کی بخشش تو بہت مشکل ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ تو اس کو بھی قتل کیا، اس کو بھی قتل کیا کہ چل 99 تو ویسے بھی کیے تھے، ایک آپ بھی چلے جاؤ اس کے ساتھ، پورے 100 ہو گئے، پورے 100 ہو گئے۔ ایک دوسرے کے پاس چلا گیا، معتبر آدمی تھا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ فلاں بستی ہے وہاں پہ دور، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پہ نیک لوگ رہتے، آپ اسی کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتے کوئی تدبیر اسی کے پاس ہو، کچھ بتا دے کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ اس کی دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ میں توبہ کر لوں اور اللہ رب العزت میری ساری گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو روانہ ہو گئے، چل پڑے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ راستے ہی میں وہ انتقال کر گئے، گر گئے، مر گئے۔ ابھی فرشتے آتے ہیں جنت کے اور جہنم کے، تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ جہنم والے کہتے کہ انہوں نے بہت ظلم کیے، بہت قتل کیے، لوگوں کو مارا ہے، یہ جہنمی ہے۔ جنت والے کہتے کہ نہیں، ابھی یہ توبہ کے لیے روانہ ہوا ہے، توبہ کرنے کے لیے یہ فلاں بستے کو جا رہا تھا، تو یہ جنتی ہے۔ تو یہ جھگڑا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ جاتے ہیں فرشتے کہ اللہ کیا کر لیں اس بندے کے بارے میں، جنتی ہے یا جہنمی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اب اس طرح کر لے کہ زمین کو جو ہے ناپ لو، زمین کو ناپ لو، اگر فرمانبردار بستی والوں کے پاس قریب ہے تو یہ جنتی ہے، اور جہاں سے وہ آ رہے ہیں نافرمانوں کے بستیوں کے قریب ہے تو یہ جہنمی۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا وہ بہت دور تھا اس سے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ قریب آ گیا، اور جس بستی سے وہ جا رہے تھے وہ بالکل قریب تھا اسی کے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بعید کیا، دور کیا، پلا دیا اس سے، اور نیک لوگوں کے بستی کے قریب کیا۔ فرشتے آئے، زمین کو جو ناپ لیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اور جنت کا فیصلہ ہو گیا اس پہ کہ یہ شخص جنتی ہے۔ 100 قتل کیے تھے، 100 قتل، لیکن دل کے اندر درد پیدا ہو گیا کہ ابھی میں توبہ کر لیتا ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ میری یہ خطا گناہوں کو معاف کر دے۔ معاف کیا اللہ رب العزت۔ کوئی پوچھنے والا ہے کہ اس سے پوچھ لے کہ کیوں معاف کیا؟ 1 2 5 10 نہیں، پورے 100 قتل کیے تھے، پورے 100 قتل، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی ذات کے ساتھ ہمارا اور آپ کا واسطہ ہے۔ ہم ایسی ذات سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت ہی غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی رحمت کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ بندہ صرف ایک بار آئے اس کے پاس، ایک بار، تو پھر دیکھے کہ وہ کیا کر لیتا ہے۔ بندے کے ساتھ تو بہت بے انتہا محبت کرتے ہیں،
حدیث میں آتا ہے کہ محبت کو اللہ رب العزت نے 100 حصوں میں بنایا، محبت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پورے دنیا میں تقسیم کیا، پوری دنیا کو ایک حصہ دے دیا۔ ابھی ہم دیکھ لیں ایک حصے کو کہ ماں کا اپنے بیٹے بیٹی کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، باپ کا کتنی محبت ہوتی ہے، ایک جانور کا اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف ایک حصہ دیا ہوا ہے، ایک حصہ، اور یہ 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے ہی پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنا محبت ہوگا، کتنی بہت بڑی محبت ہوگی یہ اللہ کی۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ رب کریم بہت جو ہے وہ محبت والے ہیں، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی عیش عشرت کے ساتھ گزارو، عیش عشرت کے ساتھ، پھر آخر میں ایک دن توبہ کر لے، رب بڑا غفور ہے، مہربان ہے، وہ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، کیا پتا کہ توبے کی توفیق بھی مل جائے گی کہ نہیں۔ توفیق مل جائے پھر تو آسان ہے، اچانک موت آئی پھر کیا بنے گا؟ الموت یأتی بغتتن، موت بندے کو اچانک آتی ہے، کسی کو کچھ اطلاع نہیں دیتی، کچھ خط کتابت میسج کسی کو نہیں دیتا ہے موت کہ میں 1 2 دن ہفتے مہینے سال بعد آپ کے پاس آؤں گی، نہیں، وہ اچانک آتی۔ والقبر صندوق العمل، اور فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے نیکیوں کا صندوق ہے، عمل کا صندوق ہے، جو کچھ بندے نے کیا ہے سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ صندوق کے اندر جو بندہ جو کچھ بھی ڈال دے 5 6 سال بعد نکالے وہی چیز پڑی ہوتی ہے۔ اس طرح قبر کے اندر جو ہے سب کچھ بندہ دیکھ لے گا کہ میں نے بچپن سے بڑھاپے تک کیا کیا ہے۔ تو وہاں پہ بندہ جو ہے افسوس کر لے گا کہ کاش دنیا کی زندگی کو میں صحیح کر لیتا، اچھی طرح گزار لیتا، اللہ کے احکام اپنے نبی کے طریقے پر گزار لیتا، تو میں پھر کامیاب ہوتا۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ایسے زندگی گزارے۔ فرماتے کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن گھر والے سب خوشی مناتے ہیں، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو۔ بچے کو کچھ پتہ نہیں، ابھی زندگی ایسی گزارو، زندگی کو اس طرح گزارو کہ بندہ جب مر جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ ہنستا رہے، ہنستے ہنستے وہ چلا جائے قبرستان کی طرف، اور گھر والے سب روتے رہے، گھر والے سب پریشان ہو کہ فلاں مر گیا، لیکن خود بندہ جس کو موت آئی ہے وہ ہنستے ہنستے جا رہا ہے۔ وہ کیوں جائے گا؟ کہ زندگی میں کچھ تکلیف برداشت کی ہے، دین کی خاطر اللہ کو راضی کیا ہے۔ صحابہ اسی وجہ سے یہ بات بہت دلیری کے ساتھ کہتے تھے، فزت ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کافر سر اڑاتے صحابی سے اور فرماتے کیا ہے
ایمان تھے اس کے پاس، ایمان. اس سے ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی اتنی طاقت اور قوت والا ایمان ہو. آج کل ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈر لگتا ہے. طریقے میں ہم قبرستان کو نہیں جا سکتے، ہر ایک ڈرتا ہے کیسے جاؤں میں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان پڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی جا نہیں سکتا، ڈر لگتا ہے. اور صحابہ کرام کو وہ جگہ بہت زیادہ پسند تھی. کبھی میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملوں گا، اس سے میں ملاقات کر لوں گا. خوشی تھی اس کو، کیونکہ زندگی میں انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، تکلیفیں برداشت کی تھی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، پابندی کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہ پابندی کے ساتھ. وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جو جی چاہے اس کے اندر کر لے، مزے کر لے، لیکن بس موت آتے ہی سب کچھ ختم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے اور جہنم کی عذاب اور تکلیف سے. تو بھائیو، گزارش یہی ہے کہ دنیا کی زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی کوئی بھی اعتبار بندہ نہیں کر سکتا. تو اسی کے لیے بندہ تیاری کر لے، آخرت کی فکر کر لے. کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی، موت کب آئے گی، کس دن، کس منٹ اور کس سیکنڈ کو وہ آئے گی. وہ ایک ہستی تھی جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام پوچھ کر وہ آئے تھے، دروازہ کٹکھٹایا تھا کہ اجازت ہے کہ نہیں، اجازت ہے کہ نہیں. اسی ہستی سے صرف واحد اجازت مانگی تھی، باقی کسی سے اجازت لیے بغیر وہ گھر میں داخل ہوتے، زبردستی وہ داخل ہوتے. لیکن جب وقت پورا ہو جائے، حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سے ہوشیار عقل مند دانا انسان وہ ہے جس کے پاس عقل ہو، دماغ ہو، کہ موت سے پہلے وہ موت کے لیے تیاری کر لے. اسی کے لیے بندہ لگا رہا ہے. آخر مرنا ہے ایک دن، کیا کر لوں گا میں وہ. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الموت. کم عقل بیوقوف انسان کون ہے جو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ پہ امیدیں باندھے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے. تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کر لیں. تو اللہ رب العزت کے محبوب بندے کون ہیں؟ خدا اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والے نیکی کرنے والے کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، اس کو دوست رکھتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں. ویحب المتطہرین، گندگی سے بچنے والے اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں. واللہ یحب الصابرین، اور صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، اسے بھی اللہ رب العزت محبت کرتے. ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والے، اسے بھی اللہ محبت رکھتے. ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والے، یہ اللہ کو محبوب ہے. ان اللہ یحب المتقین، تقوی اختیار کرنے والے، یہ بھی اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور اللہ رب العزت مجاہدین سے محبت کرتے ہیں
جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور صف بناتے ہیں گویا کہ وہ دیوار ہے سیسے پلائی ہوئی، سیسے کی طرح وہ مضبوط لڑتے ہیں، ایسی صف بناتے ہیں۔ اور جن سے اللہ رب العزت بغض کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ واللہ لا يحب الظالمین، ظالم لوگ سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ لا يحب المفسدین، فساد کرنے والے، لا يحب المعتدین، تجاوز کرنے والے، لا يحب المسرفین، فضل خرچ سے، اور لا يحب الخائنین، دھوکے باز سے، لا يحب الکافرین، انکار کرنے والے کافر سے اللہ رب العزت محبت نہیں کرتے۔ لا يحب الفارحین، جو تکبر کرتے، لا يحب کل مختال فخور، جو اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے اللہ اس کے ساتھ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لا يحب کل خوان کفور، برائی کرتے اللہ رب العزت کی اور برائی پہ پھر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت محبوب نہیں کرتے۔ اور جن کے ساتھ اللہ رب العزت کا مدد شامل حال ہوتی ہے تو صابر لوگ ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو صبر کرتے تو رب کریم اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر ان اللہ مع المتقین، تقوی اختیار کرتے اسی کے ساتھ اللہ رب العزت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ جو اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندے ہیں، تو اسی رب کریم نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ہمیں احکامات دی ہے، فرائض ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فرائض کو سر انجام دیں۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ بس بندہ جو ہے کلمہ پڑھ لیا ابھی بس بات ختم، نہیں، یہ پابندی کا نام ہے، دین ایک پابندی ہے۔ بندہ ایک دائرے کے اندر زندگی گزارے گا، دائرے سے باہر نہیں۔ جیسا جس طرح جب بھی حکم ہو جائے فوراً لبیک، وہ تیار ہو۔ کفار کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کلمہ تو بہت آسان ہے، 1 منٹ میں جو ہے بندہ پڑھ لیتا ہے بس، نہیں، ابھی اس کے اندر زندگی بندہ گزار لے، یہ اصل ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہے۔ نماز سب سے بڑا اور اہم حکم ہے جو اللہ نے مسلمان کے اوپر فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو میں نے مومنین پر مقررہ وقت میں فرض کی ہے۔ مقررہ وقت، ہر ایک نماز کا اپنا وقت ہے کہ فجر بندہ پڑھ لے، پھر ظہر، اس طرح عصر، مغرب اور عشاء پڑھ لے۔ اسی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے بندہ رکھے، یہ مسلمانوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے فرض کیے۔ اور زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے، وسعت ہو تب، جسی کے پاس مال ہو، کاروبار ہو جس کا، اور نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ حج بھی فرض ہے مسلمان پر، لیکن مالدار مسلمان پر، جس کے پاس کچھ پیسے وغیرہ ہو، غریب پہ نہیں۔ تو یہ سارے احکامات یہ مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ احکامات جو نازل کیے ہیں دنیا کے اندر، یہ صرف اور صرف مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور پر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، 100% داخل ہو جاؤ، مکمل نہیں، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، روزہ کبھی رکھ دیا، گرمی ہے چھوڑ دیا، مکمل۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحابہ کی مثال دی ہے، جیسا صحابہ نے دین کے اوپر اپنی زندگی گزاری ہے، اعمال کیے ہیں، ایسا ہی تم دین کے اوپر 100% زندگی گزارو، اسی طرح اعمال کر لو، اسی طرح اعمال کر لو، تو پھر یہ بندہ کامیاب ہو۔ صحابہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، وہ ہم اس سے جو ہے سبق حاصل کر لیں، اس سے ہم سیکھ لیں کہ وہ بھی ہمارے طرح انسان تھے، خواہشات تھی اس کی، بھئی بیوی بچے تھے، کاروبار کرتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کہ ہر حکم کو اور نبی کے ہر طریقے پہ زندگی گزارتے تھے، چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، غفلت میں نہیں تھے، وہ بالکل ایسے تھے کہ اللہ رب العزت ابھی میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہے وہ، پھر یہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر دل کے اندر جو ہے اللہ کی خوف نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی ذکر بڑائی نہیں ہے، تو یہ دل جو ہے یہ ویران ہے، یہ دل ویران ہے، اس پہ پھر شیطان مسلط ہوتے ہیں، وہ حملے کرتے ہیں، شیطان کا یہ پھر گھر بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو شیطانوں کا گھر نہ بنائے، اللہ رب العزت کا گھر بنائے، کہ ہم اس میں اللہ کی محبت کو ڈالیں گے، اللہ کی ذکر کو کر لیں گے، ہم 100% اپنی زندگی دین پہ گزاریں گے، ہم اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزاریں گے، پھر یہ بندہ کامیاب ہوتا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ پھر جنت میں اس بندے کے لیے آرام راحت، فرشتے آتے ہی کیا فرماتے ہیں؟ مر ربک، تیرا رب کون؟ فوراً بولے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیسے بھول جاتا ہوں میں اس کو؟ 40 50 60 سال 70 سال میں نے زندگی گزاری ہے، اس کی میں نے کبھی نافرمانی نہیں کی ہے، تو آج کیسے بولوں اس کو؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اس میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور آخری سوال، ما تقول فی حق هذا الرجل، ما تقول فی حق هذا الرجل۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ آپ کی طرف آئے گا، یعنی آپ اس کو دیکھ لیں گے تو بولیں گے فرشتے کہ اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ یہ کون ہے؟ اگر انسان نے اس کے طریقے پہ زندگی گزاری ہو، اس کے ہر طریقہ کو زندہ کیا ہو، اس پہ عمل کیا ہو، فوراً بندہ جواب دے گا یہ تو میرا نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اب اس بندے کے لیے جنت ہی جنت ہے، قبر جنت کا باغیچہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کو ویسے خاک کا، مٹی کا ڈیران نہ سمجھو، یہ مٹی ہے بس، نہیں،
یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے؟ سوال اچھی دیے، جواب اس کے آتے ہو آپ کو تو پھر جنت ہے، اور ہر سوال کے جواب میں لا ادری بول دیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے بندے۔ پھر فرمانبردار نیک انسان کے لیے جنت سے بسترے اور جنت سے کھڑکیاں اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہے، پھر بس یہاں سے مزے ہی مزے شروع ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ کسی نے اللہ کی نافرمانی کی ہو تو یہاں سے پھر عذاب۔ من ماتا فقد قامت قیامت، جو بندہ مر گیا تو قیامت اس پہ شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ ابھی یہ 40 50 100 سال قبر میں پڑا رہا ہے پھر اس کے بعد قیامت ہوگی، نہیں، ابھی سے شروع ہو گیا، ابھی سے شروع ہو گیا قیامت۔ تو اسی کے لیے تیاری کرنا ہے، بندہ تیاری کر لے، اسی کے لیے اپنے آپ کو تکائے، اللہ کو راضی کر لے، مجاہد کوشش کر لے، تو اٹھنے سے پہلے ساری نیت کر لیں کہ اللہ جو ہو گیا ہے توبہ اس پہ توبہ، آئندہ کے لیے میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ سچے دل سے بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت سارے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سارے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو بولے کہ اللہ میری توبہ، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، میری توبہ ہے اللہ، میری توبہ۔